6 ماہ قبل جس چیز کا اظہار کیا تھا آج وہ ہو چکی ہے، پھر بھی دکھ نہیں ہے۔ آپ اپنی ہمت کو، اپنے قدموں کو سہارا، اپنے دل کو گھر سے دے کے پھر سے جوان ہونے کی کوشش کریں۔ جب مجھے صابر رحمت کی اس کرسی پہ بٹھایا گیا تو دلاور علی بڑی صاحب نے کہا کہ بسا اس بچے کو اتنے بڑے سائنسدان کی کرسی پہ بٹھائے، آپ کو دوش نہیں ہے؟ تو بھٹا صاحب کے الفاظ تھے کہ بڑی صاحب اگر کدے کی سین نہ نکلے تو اسے ختمہ نہیں کہتے۔ آپ دیکھیں تو صحیح کہ بھلی صاحب نے سب سے پہلا سوال مل کے کیا کہ آپ علم صوت کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ میں نے کہا صاحب جی مجھے اتنا تو نہیں پتا، لیکن میں نے یہ سنا ہوا ہے کہ علم صوت سے 4 زمانوں کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ علم صوت سے 4 زمانوں کا اندازہ ہو جاتا ہے جو طبیب کی نشانی ہے۔ تو بھلی صاحب نے کہا کہ طبیب ہوتا ہی وہ ہے جو 4 زمانوں سے واقف ہو جائے۔ اندھیری رات میں کرہنے کی آواز سن کے مریض کے حالات سے آگاہ ہونے والا طبیب کہلاتا ہے۔ اس دن سے میں نے علم صوت پہ کام کرنا شروع کیا۔ مجھے خوشی ہے کہ بے شمار تشنگانی صابر اللہ رحمت کے وہ شاگرد جنہیں اس صابر اللہ رحمت کو پڑھنے کا شوق ہے اور سمجھنے کا شوق ہے، انہوں نے علم صوت سیکھا اور کوشش کر رہی ہے۔ کمی جس چیز کی محسوس ہو رہی ہے کہ ان شاگردان کی تعداد میں کمی دیکھ رہا ہوں۔ آپ دور کو دیکھیں، آج کل کا دور موبائل کا دور آ گیا ہے، تو جب آپ آواز کسی کی سنتے ہی اس کی تشخیص کر لیں گے تو آپ طب اور قابلیت کے نمایاں جو فرق ہے نا وہ نمایاں ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے علم صوت پہ تھوڑی سی توجہ دیں اور اسے سیکھیں۔ تو سکھانے کے لیے میری فاؤنڈیشن ہر جمعرات کو میں خود جاتا ہوں، باقی میرا آفس بھی موجود ہے۔ تو میں نے خالد صاحب سے گزارش کی ہے کہ وہ 1 مہینے میں کم از کم 1 دن یعنی پہلی جو جمعرات ہوگی وہ میں تشریف لایا کریں گے، اور اساتذہ سے گزارش کروں گا کہ وہ لائیں اور پھر سے وہ جو اجلاس صابر اللہ رحمت کی زندگی میں شروع ہوا اور ان کی اپنی زیر قیادت شروع ہوا اس کو دوبارہ سے فعال کریں اور اس میں آنے کی کوشش کریں۔ بس اتنے مختصر وقت میں جانا چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔